باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق الحسین و جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ والآئمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد و آل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا العجل صلوات مومنین کرام سادات فقراء سارا دی خدمت سلام یا علی مدد اور اج دے مقدس اور بابرکت دین دی مبارک اج جڑے دین کو اساں نوروز دے نال منینے ہیں اے دین مختلف تہذیباں تے مختلف قوماں دے وچ مختلف حوالہ نال مقدس رہی ہے لیکن انہاں سارے حوالہ نال ساڈا کوئی براہ راست واسطہ کوئی نہیں لہذا انہاں حوالہ دا ذکر اساں نہیں کریں دے سارے واسطے ہی کی یہ حوالہ ہے کہ جدہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری نبی پاک غدیر خم تے ولایت امیر المومنین دا اعلان فرمایا ہے جدہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری ہے اس دن شمسی تقویم دے مطابق 21 مارچ اور 9 چیتر دا دن ہے آج 21 مارچ ہے آج 9 چیتر ہے اساں اس حوالے نال کو منیندے پئے ہیں کون کس حوالے نال منیندے انہاں دا معاملہ ہے آج اے شمسی عید غدیر ہے اے عید ولایت امیر المومنین ہے لہذا تھوکو اج عید غدیر دی مبارک مولا تھوکو آباد شاد رکھے صرف میں ایک مختصر جیاں ایک فقیرانہ پیغام دیونا چاہساں مولا تھوکو جزائے خیر دے اس کے بعد اجازت ہو سی دعا ہو سی مشہور و معروف حدیث قدسی تھوڑا بچہ جان دے اور ہر بزرگ جان دے ہر جوان جان دے کہ اللہ پاک فرمایا میں ایک چھپا ہویا خزانہ ہم اور ایک چاہت پیدا ہوئی میرے دل وچ کہ میں دی پہچان ہوگی میں ان دا مختصر مفہوم بیان کرے چاہت پیدا ہوئی کہ میری پہچان ہوئے تو میں یہ جہان اور محمد و آل محمد دی تخلیق فرمائی تو مومنین کرام میں اپنی بیان کو انتہائی اختصار نال گناواں جیڑی چاہت اللہ دی ہے کیا ایویں ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہووے اللہ دا تا ارادہ ہی ہے نا کن وہ ارادہ کن جدہ ہوندے تو فیکون ہووے سادی کوئی خواہش تشنا کام رہ سکتی ہے سادی کوئی چاہت پوری نہ ہوئے یہ ہو سکتا ہے لیکن خدا تا ارادہ ہی کن ہے تو اس دا مطلب ہے کہ جدہ خدا کو چاہت پیدا ہوئی کہ میری پہچان ہوئے تو ان دا مطلب ہے یقیناً وہ پہچان ہوئی ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا چاہے اور کن نہ ہوئے اور وہ کن فیکون تک نہ پہنچے یہ ہو بھی نہیں سکتا ایویں نا ہوں میں تھوڑے کو ایک سوال کرے نا کیا میں سمیت ان سارے اس مجمع چو کوئی ایسا شخص ہے جڑا اے دعویٰ کرن دی پوزیشن ہی ہوئے کہ میں کو اللہ دی پہچان ہے کوئی نہیں نا اسا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اتے کیویں گل لے کہ خواہش اللہ دی آئی تے پوری نہیں ہوئی اج اسا خدا کو پہچانن دا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کدیں غور کیتا نہیں اس گل تے تو نہیں دعویٰ کر سکتے تھے خدا ہی فرمائندہ میری چاہت ہے سو میں کر دیتا تو میرے بھیراؤ میرے بچے میرے بزرگوں خدا دی چاہت پوری ہوئی خدا دی پہچان ہوئی مگر ہر کہہ کو نہ ہوئی جنہ کو ہونی ہے انہاں کو ہوئی جیڑیاں ہستیاں کو خدا اپنی پہچان کراونا چاہندا ہے انہاں کو کرا دیتی یہ گل ہے حدیث قدسی ہر بندے واسطے نہیں ٹھیک ہے ہن بہت سارے لوگ ایک دعویٰ کر دینے کہ اساں اللہ نال محبت کریں ہن محبت دے دعوے واسطے
معرفت ضروری ہے. جداں تساں کہندی پہچان رکھسو, صرف پہچان نہیں ان دی معرفت بھی رکھسو, تو اس دے بعد تھوڑے دل وچ محبت یا نفرت دا جذبہ پیدا ہو سکتا. کیا اساں اللہ دی معرفت رکھ دے ہیں؟ جداں اساں او معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اساں محبت دا دعویٰ کیویں کر سکتے ہیں؟ اے دعویٰ او کر سکدے ہیں, او ہستیاں کر سکدیاں جے کو اپنی پہچان کروائی ہے. محمد و آل محمد آکھ سکتے ہیں کہ اساں اللہ نال محبت رکھتے ہیں, اساں اللہ دی وحدانیت تے انہیاں تمام صفات تے کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں, مگر محبت دی بجائے سادے دلاں چ ایک خوف دا جذبہ ہے. اساں خوف تک پہنچ سکتے ہیں, محبت تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ دا خوف ہی اتنا بلند درجہ رکھتا ہے کہ اس کو تقوی قرار دیتا گیا. لہذا اساں محبت دا دعویٰ نہیں کر سکتے. محبت دا دعویٰ او ہستیاں کر سکدیاں جنہاں کو پہچان کرائی گئی ہے, اور جہڑیاں ہستیاں دی خاطر کائنات دی تخلیق کیتی گئی. اگوں عرض ہے کہ جیڑی ہستی دی خاطر زمانے دی کائنات دی تخلیق ہوئی, او ہستی کو سارے واسطے سب تو اعلیٰ نمونہ قرار دیتا خدا دی ذات. نہ صرف او اس دور جداں انہاں اپنی بعثت دا اعلان کیتا قیامت تک انہاں دی نبوت چلی, بلکہ سابقہ انبیاء بھی انہاں دی امت وچ محشور تھیمن دیاں دعائیں منگدے گئے. اور قرآن کے فیصلہ کیتا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تھوڑے واسطے رسول اللہ دی زندگی دے وچ ایک بہترین اور کامل نمونہ ہے. ٹھیک ہے, ہن ایک پہلو اس دا اے بھی ہے کہ نبی پاک کامل نمونہ ہن. زندگی دا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں جیت کوئی معاذ اللہ کمی ہوئے. ایک کامل نمونہ نبی پاک دی ذات انسانیت واسطے. ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ نبی پاک اپنی ذات وچ ایک مرد ہن. کوئی خاتون اے سوال کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے نبی پاک دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے, مگر عورت دی زندگی دے کئی ایسے پہلو ہن جڑے نبی پاک دا حوالہ نہیں مل سکدا کیونکہ او مرد ہن. ایک پہلو تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جتھاں جیڑی کمی کوئی عورتاں میں کمی کوئی نہیں, لیکن ایک کچھ پہلو جڑے مخصوص ان خواتین دے حوالہ نال اتھاں کچھ تشنا کامی نظر آندی پئی ہے. خدا دی ذات نے کیسا فیصلہ کیتا, جناب بطول جہیں دھی عطا کی تھی, جناب بطول جہیں بیٹی عطا کی تھی. اور جیڑا پہلو خواتین دے حوالے مخصوص حوالے ہن کہ کہیں پیو دی تھی, کہیں شوہر دی زوجہ, کہیں بچوں دی ماں, اے پہلو جی میں نبی پاک دی زندگی اعلیٰ نمونہ ہے قیامت تک دیاں عورتاں واسطے, او پہلو جڑے خواتین نال وابستہ ہن یا مخصوص ہن انہاں تے ایک اعلیٰ اور عرفہ اور سب تو بہترین نمونہ جناب سیدہ دی ذات قرار ہے. لا محالہ سا کو آکھنا پوسی کہ رسالت دی شریک کار ہے, صرف بیٹی نہیں, شریک رسالت دھی آئی, اور شریک رسالت دھی دے خاندان ہی اس دین دی حفاظت کی تھی. دیکھ گنو کہ اعلان جداں غدیر دے دین ہویا, حالانکہ حجت الوداع دے خطبے دے وچ نبی پاک جداں اپنے صحابہ کو تمام کلمہ گو تمام مسلمانہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تسا اس گل دی گواہی دیندے ہو کہ میں اللہ دا دین تھوڑے تی پہنچا دیتا ہے, تے سارے لوگاں آکھا کہ بے شک پہنچا دیتا ہے. لوگاں چکے ہک بھی ایسی گل ایسا بندہ نہیں جائے کھوے کہ میں کوئی اس گل دی سمجھ نہیں ہے. اے تصدیق لوگاں دی سند گھن کے نبی پاک ٹرے تے غدیر خم دے مقام تے پہنچے
تے لوگ سارے آدھے پیان کہ نبی پاک ساری گل پہنچ گئی ہے، اگو خدا دا پیغام آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی میرا نبی او گل کر دے جیڑی بہت ضروری ہے اور جیڑی گل آکھن دا تے کو حکم دیتم، اور ذرا برابر اپنے دل وچ انہاں لوگاں دا خوف نہ آنے، جو بھی ہو سی میں تیرے نال ہاں۔ میں مختصر آیت دا مفہوم پیش کریں گا تا تمام مسالک دے علماء اور ماہرین تاریخ کن پوچھو کہ اس دے بعد 18 ذی الحج کو 28 سفر تک نبی پاک دنیا تے ظاہراً موجود رہن، اس دوران 18 ذی الحج کو 28 سفر دے درمیان کیڑا ایسا وڈا کم تھی ہے کہ جیڑا پہلے موجود کوئی نہیں، اور وہ ایسا وڈا کم ہے کہ جیندے اتے ایک ایسی آیت قرآن پاک دے وچ سورہ مائدہ دے وچ موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایسی کیڑا کم کیا جن دے نال خدا تکمیل دین دی مہر لا دیتی؟ کیا پہلے نمازاں 3 ہن یا 4 ہن تے 5 ہویاں؟ کیا رمضان دے روزے 5 ہن تے 3 ہوئے یا 40 ہن تے 3 ہوئے؟ کیا اوکن پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، کیا اے نافذ نن ہو چکے؟ کیا جڑے بنیادی عقائد دین کے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کیا یہ موجود کوئی نن؟ کوئی کہے فرقے دا عالم، کہے مسلک دا عالم انہاں مخصوص چند دیہاں دے وچ کوئی ایسا وڈا واقعہ اسلام دے حوالے نال بیان کر دے جیڑا اسلام دی تکمیل دا موجب بنا ہوئے؟ میرے بھراؤ تحقیق کر گھنو بغیر کہ ضد دے، کوئی ایسا واقعہ انہاں دیہاں دے وچ نہیں تھیا سوائے غدیر خم دے۔ اور اعلان ولایت امیر المومنین ہی تکمیل دین دی مہر ہے، اور صرف ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہیں، اس ولایت دا ایک مکمل نظام واضح کیتا نبی پاک، اور فرمایا کہ میرا وسیع میرا بھرا علی ابن ابی طالب، اور ہاتھ پکڑ کے تھوڑے سنے ہوئے واقعات میرے تو بہتر جان دے ہو کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، نال فرمایا این دے بعد میرا نواسا اور علی ابن ابی طالب دا وڈا فرزند حسن ابن علی میرا وسیع، اور حسن ابن علی دے بعد میرا چھوٹا نواسا اور علی دا چھوٹا فرزند حسین ابن علی۔ اے تا صحابہ ہستیاں ڈٹھیاں ہن نا، ظاہری طور تے بچپن ہی یہی حسنین کریمین دا تا لوگا زیارتاں کیتیاں ہویاں۔ اگو مولا فرمایا کہ ان دے بعد حسین دا بیٹا علی زین العابدین میرا وسیع، ان دے بعد محمد باقر، ان دے بعد جعفر صادق، ان دے بعد موسیٰ کاظم، ان دے بعد علی رضا، ان دے بعد محمد تقی، ان دے بعد علی نقی، ان دے بعد حسن عسکری، اور ان دے بعد مولا فرمایا جیرا میرا 12واں اور آخری وسیع ہو سی وہ میرا ہم نام اور میرا ہم شکل۔ بعض صحابہ عرض کی تھی کہ مولا قرآن ہی موجود ہے اور تسیں ہی فرمیندے رہندے ہو کہ قیامت دے وچ بڑا وقت ہے اور قیامت بڑے ایک وقت گزرن دے بعد آسی، جبکہ تساں جیڑے 12 وسیع گنوین علی تا تھوڑے نال زندگی دا ایک حصہ گزاری کھڑے، تھوڑے نواسے بچپن ہی چھین، تے اے جیڑے اگر 12 بندے گنوں تو اے تا بڑا ہی مخصوص جیاں دور بن دے۔ کیا قیامت اتنی جلدی آوے سی نہ 12 بندان دے بعد؟ مولا فرمایا نہیں، میرا 12واں وسیع غیبت اختیار کرے سی اللہ دے حکم نال، اور خدا دی ذات انہاں کو تمام مخلوق کو اجھل کر دے سی، اس زمانے چ موجود ہو سن اور ایک طولانی غیبت اختیار کرے سن، اور بعد ہی طولانی غیبت دے بعد اللہ دے امر نال زمانے تے ظاہر ہو سن، اور جیویں زمانہ ظلم و جور اور گناہاں کو بھر چکا ہو سی ایویں وہ عدل و انصاف نال اور نیکیاں نال کو بھر دے سن، اور میرا دین کما حقہ نافذ کرے سن اپنی تمام تر برکتاں دے نال اور انہاں برکتاں دے تمام تر ثمرات دے نال۔
اور اللہ دا او وعدہ پورا ہو سی جڑا خدا قرآن ہی فرمائے کہ الا ان حزب اللہ لہم الغالبون، کہ بے شک اللہ دی جماعت ہی غالب آ کے راسی۔ نبی پاک فرمایا اے آیت میرے فرزند قائم دے بارے ہے۔ خوش قسمت ہیں اساں لوگ جیکوں خدا نے محمد و آل محمد دی ولایت بخشی اور ان در نال وابستہ کیتا، اور نبی دی مشہور و معروف حدیث کہ میں تھوڑے وچ دو چیزاں چھوڑی وینا، دو وزنی چیزاں چھوڑی وینا، اللہ دی کتاب اور میری اطرت، انہاں دوہاں نال تمسک رکھے، اے ہک دوجے کولی جدا نہ تھی سن۔ اگر تساں انہاں دو نال تمسک رکھسو تو اے تھواکوں میرے کول حوض کوثر تے گھن آسن، حوض کوثر تے گھن آسن۔ ہن ہدایت دے دو رستے دکھا گئے نبی پاک، قرآن اور اہل بیت۔ ہن قرآن تک کی میں پہنچوں اور اہل بیت تک کی میں پہنچوں؟ قرآن تک پہنچن واسطے خود قرآن کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ایک کتاب بے شک لا ریب کتاب ہے جیڑی صرف متقین واسطے ہدایت ہے۔ نا مطلب ہے قرآن ہر بندے کو ہدایت نہیں دیندا، یا این آکھوں ہر بندہ قرآن تو ہدایت گھن نہیں سکدا، صرف متقین گھن سکدے۔ یعنی قرآن کن اگر ہدایت گھننی پوسی تو پہلے تقوی اختیار کرنا پوسے۔ دوجا پہلو ہے اہل بیت۔ اساں مسجد وچ وینے ہیں اور اذان تے کیا آتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی متقیاں دا امام۔ قرآن بھی متقی کو ہدایت دین دے، آل محمد بھی متقی کو ہدایت دین دے۔ ہدایت دے دو وسیلے ہیں، لیکن تقوی قرآن واسطے بھی شرط ہے اور اہل بیت واسطے بھی شرط ہے۔ بغیر تقوی دے انہاں دوہن دراں تو ہدایت قطعاً نہیں مل سکتی۔ اور میں مختصر کراں اپنے بیان کو کہ تقوی کی میں مل سی، وہ بھی قرآن تو کچھ گننے ہیں۔ ایک مختصر جہی آیت کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو او تھواکوں تقوی دے نیڑے کی، عدل کرو او تھواکوں تقوی دے نزدیک گھن ویسی۔ ہن عدل دے کئی پہلو ہیں، کیونکہ عدل او صفت خدا دی کہ خدا اپنی تمام صفات دا مالک کیے تے خالق کیے، او قہار رحمان رحیم جبار جی میں اون دا دل آکھے کرے، وہ کہیں گل دا پابند نہیں، مگر اپنی صفت عدل دا پابند ہے۔ اگر رحمان و رحیم ہی ہے تا عدل نال، قہار و جبار ہی ہے تا عدل نال، رزاق بھی ہے تا عدل نال۔ اگو ایڈی وڈی صفت عدل کے نبوت بھی اندے بعد آندی ہے۔ نبوت اگر عدل تے ہے تا نبوت ہے، اگر عدل تے نہیں تا نبوت نہیں۔ امامت جیاں عہدہ عدل دا پابند ہے، قیامت تھیونی بھی عدل دی صفت دے اتے ہے۔ عدل اتنی بنیادی چیز ہے۔ عدل صرف سادہ خدا دی جیڑا عقیدہ توحید ہے اونچی عدل چاہیے، جیڑا عقیدہ رسالت اونچی عدل چاہیے، جیڑا عقیدہ امامت اون دے وچ عدل چاہیے، جیڑا قیامت تے یقین ہے او بھی عدل تے مبنی ہے۔ ہک عدل، میرا آخری جملہ، ہک عدل جیڑا بہت اہم ہے وہ اپنی ذات نال، ٹھیک ہے۔ اس عدل تے دار و مدار ہے۔ پہلا عدل وہ ہی جڑے میں عقائد اور واجبات بیان کیتے، دوجا عدل جڑے ہے وہ اپنی ذات نال کہ خدا جسم عطا کیتے، ہاتھ پیر دل دماغ سوچن واسطے، اکھیں کن، انہاں کتھا استعمال پیا کریں گے، اے عدل اپنی ذات نال، اور اے بڑا اہم عدل ہے۔ اگر اساں اون عدل تے ایمان رکھ دے ہیں تے اپنی ذات نال عدل نہ کریں دے، کیا اساں کامیاب ہو سوں؟ اور میں ایک گل آکھ دیواں کہ امام حسین علیہ السلام دے عزادار بیٹھن سارے، جو شیعہ سنی بیٹھن امام حسین کو منن والے بیٹھن، اور محمد و آل محمد ایک اللہ دا چہرہ ہند، اور آل محمد دا چہرہ امام حسین، اور امام حسین دے حوالے نال ایک جملہ اور دعا کہ دیکھو اساں پورا سال
اہل بیت دی یاد مننے اور بالخصوص امام حسین دی یاد مننے اور مجلس کہیں بھی ہستی دی ہوئے ہوندی نہ ہے کہ امام حسین دی مجلس اس ہوندے بھی مجلس سنتے ہیں پڑھتے ہیں ماتم کرنے ہیں ذکر سننے ہیں انہاں دی سیرت سننے ہیں انہاں دے نظریات سننے ہیں انہاں دا کردار سننے ہیں ساریاں گلاں سننے ہیں ہن اتھاں اے سارا کم کر کے ہن اپنے نال عدل دا مرحلہ شروع ہو ویندے کہ میں محمد و آل محمد دیاں تعلیمات سندا رہیاں میں امام حسین دا ذکر سندا رہیاں میں امام حسین دے مدینہ چو خروج دا مقصد سندا رہیاں میں امام حسین دے ظلم دے خلاف قیام دا مقصد سندا رہیاں کیا اے گل صرف میرے سنن کیتے ہے یا میں ہی تے عمل کرنا کدیں اساں مجلس چو اے عہد کر کے کیوں نہ اٹھ دے کہ یا امام وقت یا امام العصر ساری پاک ذات کو گواہ بنا کے میں عہد کر کے مجلس جو اٹھدا پیاں کہ جڑے قدماں نال چل کے میں حسین دے ذکری چاہیاں آئندہ میرے ایک قدم غلط پاسے نہ ٹر جڑے ہتھاں نال میں دعائیں منگنا جڑے ہتھاں نال میں امام حسین دا ماتم کرینا میرے او ہتھ کہیں غلط کام وچ استعمال نہ ہو جڑیاں اکھی نال میں قرآن دی تلاوت کرینا دیکھ کے اور جڑیاں اکھی نال میں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور کربلا و نجف سامرا کوفہ شام او زیارتاں کرینا میں مولا عہد کرینا کہ میری اکھیں کے غلط پاسے استعمال نہ تھی سے اور جڑے کناں نال میں ذکر سننا مولا میرا عہد ہے میرے ایک کن کوئی غلط گال نہ سن سین کوئی لغو گل نہ سن سین اور جیڑی زبان نال میں ذکر کرینا اللہ دا نماز پڑھدا قرآن پڑھدا محمد و آل محمد دا ذکر کرینا اج میں عہد کرینا کہ میری او زبان چو کوئی لغو اور کوئی باطل جملہ کدیں نہ نکل سی کیا اے عدل کرن سادے تے فرض نہیں کیا سادہ کم صرف سن کے تے ٹر ونجن ہے یا اون گال کو اپنے وجود تے لاگو کرنا ہے اسلام تدہیں معاشرے چ لاگو تھیندا جدا فردن فردن اپنی ذات تے لاگو تھی نہیں تو مولا امیر کائنات دا فرمان ہے مولا فرمایا اچھا او ہے جڑا اچھے اعمال کرے مولا فرمایا اچھیاں گلاں برے لوگ بھی کر سکتے اور مولا اپنے صحابی جناب کمیل بن زیاد کو آکھا کہ اے کمیل یاد رکھیں شیطان دے ہتھ کنڈاں دے وچوں ہک ہتھ کنڈا اے وی ہے کہ جنہ کہ کو گمراہ کرنا چاہندا ہے کو عبادت تے لا دے عبادت تے لا دیں اور مولا فرمایا کہ شیطان کو اس عبادت دا عادی بنا چھڑیں دے وہ عبادت ان دی عبادت نہیں رہ ویندی ان دی عادت بن ویندی ہے اور وہ عادت دا اتنا عادی ہو چکا ہوندے کہ اگر وہ عادت پوری نہ کرے تو وحشت محسوس کریں دے اور مولا فرمایا وہ ان عبادت ان دی عبادت نہیں رہ ویندی ان دی لذت نفس بن ویندی اور وہ مکمل طور تے غافل ہو ویندے تو مولا اساں سارا کو اس پیغام کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور ساریاں محنتاں کوششاں سیاں عبادات اور آل محمد دی خاطر انہاں دی محبت دی خاطر کیتے گئے تمام اعمال کہیں لذت نفسی شمار نہ ہوئن بلکہ عبادت اور محبت محمد و آل محمد دی شمار دعائیہ جملے اس کے بعد کو اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مالک بحق محمد وآل محمد بحق شہدائے کربلا و اسیران شام خصوصاً بحق امام زمانہ علیہ السلام اور آج دیں بابرکت دین دا صدقہ تمام مومنین دا اتھٹور آیا قبول منظور مقبول فرما جو مومنین نہیں پہنچ سکے کیونکہ آج اتفاقاً اور خوش قسمتی کے 13 رجب اور نوروز اکٹھا آگے تو بہت سارے لوگوں کو اپنا اہتمام ہوندہ ہے 13 رجب دا تے او نہیں پہنچ سکے او بھی روحانی طور تے یقیناً شامل ان خصوصاً سارے پیر نذیر حسین شاہ انہوں کو بھی جشن نہیں 13 رجب دا تے او بھی نہیں پہنچ سکے لیکن جتنے احباب سادات فقراء ارادہ رکھ دیں انہوں یقیناً روحانی طور تے شریک ہیں
تمام مومنین حاضرین یا غیر حاضرین، سادات مومنین فقراء سب کو مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھ، تمام دے جان مال عزت رزق اولاد مولا برکتاں عطا فرما، تمام مومنین دے ایمان کردار اور عقیدت برکتاں عطا فرما، جو مومنین بے اولاد ان بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور آل محمد دے معصوم بچوں دا صدقہ مولا انہاں کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد نرینہ دے خواہش مندان ان مولا انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔